جن لوگوں نے نفس پرستی کی راہ اختیار کی ہے ان ظالموں نے اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کس قدر اسراف اور افراط سے کام لیا ہے۔ تنہا ایک ایک شخص نے اپنی جنسی پیاس مٹانے کے لیے ہزارہ عورتوں کو قیدی بنا کر محلات میں رکھ چھوڑا۔ ایک ایک وقت کی بھوک مٹانے کے لیے قسم قسم کے بیسیوں کھانے پکوائے۔ دنیا میں بے خودی اور بے فکری حاصل کرنے کے لیے شراب و کباب کی محفلیں جمائیں اور سونا، چاندی اور شراب پانی کی طرح بہائے۔ اپنے جسم و جان کو آرام پہنچانے کے لیے فلک بوس محلات اور ناقابل تسخیر قلعے تعمیر کیے، حتیٰ کہ تفریح کے لیے، محض تفریح کے لیے زندہ انسانوں کو بھوکے درندوں کے سامنے ڈالنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہ تو ماضی کی باتیں ہیں۔ آج حال میں بھی ان نفس پرستوں کی حالت کچھ مختلف نہیں ہے۔ شہوت کے بھوت سے یہ اندھے ہو چکے ہیں، جنسی جذبات کی تسکین کے لیے لاکھوں کروڑوں عورتوں کو بے پردہ اور عریاں کر چکے ہیں۔ اپنے پیٹ کو، اپنے جہنم کے اس گڑھے کو بڑا اور بڑے سے بڑا کرنے کے لیے ہزارہ انسانوں کو فاقہ کشی تک لے آئے ہیں۔ اپنی تجوریوں کو بھرنے کے لیے معیشت کا وہ بھیانک نظام عالمی پیمانے پر رائج کر چکے ہیں جن کے ذریعے غریبوں اور کمزوروں کی ساری کمائی سمٹ کر ان تک جا پہنچتی ہے۔ تو جس طرح رہبانیت انسان کے لیے مہلک اور تباہ کن ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ تباہ کن یہ نفس پرستی ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ غیر فطری اور ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، اللہ کے عذاب کا سبب ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے۔ میں آپ سے مخاطب، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، آپ آخری کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر اللہ اور رسول کی منع کردہ چیزوں سے کیوں نہیں رکتے؟ ایک ہے تنہائی میں گناہ کرنا، تنہائی میں برائی کرنا، یہ بھی برا ہے، لیکن ایک گناہ کلم کھلا کرنا، علی الاعلان کرنا، یہ گویا کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ چھیڑنے کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انکار کرنا ہے۔ آج تو بعض ایسے اسکالر نکلے ہیں نام نہاد جو حرام کو حلال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے مسلمان یہ کہنے لگے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ ارے کچھ عقل سے تو سوچیں، عقل کہاں ماری گئی ہماری؟ اللہ تعالیٰ تو روح کو تقویت پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ روح کی تقویت کا باعث ہوتا تو اللہ کیوں حرام کرتا؟ اب مولانا طارق جمیل صاحب کو سنیے۔ وظہرت القینات والمعازف، اور ساری امت گانے بجانے میں ڈوب جائے گی۔ یہ وہ دور ہے جب سوائے قرآن کے کسی گھر میں کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی، اور اب آگے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ساری امت موسیقی میں ڈوب جائے گی۔ وظہرت القینات، اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی۔ والمعازف، اور گانے کے آلات، سارے ٹیکسٹائل کے ہاسٹل میں میوزک کی آواز چاروں طرف گونج رہی ہے۔ یہاں آ کے بیان کیا تھا جنید جمشید نے، یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو میں بھی ساتھ ہو کہنے لگا دیکھو میرے عزیزوں، میں گانے والا ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں، تم سننے سے ہی توبہ کر رہے ہو۔ یہ کیسے دیوانے ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ روح کی غذا ہوتی تو میں چھوڑ دیتا، بلا تم روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے، تمہیں کوئی لاکھ تقریریں کریں تو روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے، تو جو چیز روح کو تقویت پہنچائے اسے کون چھوڑے گا؟ روح کو تقویت پہنچانے کے لیے اللہ، صرف تم ایک دفعہ کہتے نا اللہ، تو تمہاری روح کا روح سرشار ہو جاتا ہے۔ جب کہتے نا لا الہ الا اللہ، تو تمہاری ساری روح میں نغمے نغمے گونجنے لگتے۔ تو اس نے کہا میں گانے والا توبہ کر چکا، تو سننے والی بھی تو توبہ کرو کہ ظہرت القینات والمعازف، گانے والی معزز، گانے موسیقی عام، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی۔ وَلَانَ آخر هَذِهِ الْأُمَّةِ اول، میں لاہور میں تھا، ایک
بڑے افسر کہنے لگے جی قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ ان کا قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ دکھا دو کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ زنا حرام ہے۔ چلو زنا تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، شراب ایک مسلمان بھی پی سکتا ہے، سارے قرآن میں کہیں دکھاؤ کہ لکھا ہو شرک حرام ہے، پتھر کی پوجا حرام ہے۔ اللہ کے بندو، تم نے انگریزی پڑھی ہے، تم نے عربی نہیں پڑھی، تم عربی کا محاورہ کیسے سمجھ سکتے؟ ایک حرام کرتے ہو، ایک اس کو حلال کہتے ہو۔ ایک شراب پینا ایک اس کو حلال کہنا، ایک نماز نہ پڑھنا ایک اس کو حلال کہنا، تو اسلام سے ہی باہر نکلتے۔ چونکہ ہم مغرب کی طاقتور دعوت سے متاثر ہیں، میڈیا بول رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، سیڈیز چل رہی، کتابیں چل رہی، اور آپ اپنی بنیاد سمجھتے نہیں، آپ کے پاس اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں۔ اب آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، خدا کے لیے اس ماحول کو ختم کیجیے۔ سب سے پہلے اپنی ذات سے اپنے آپ کو بچائیے، اور پھر آپ دعوت بھی چلائیں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو منع کریں۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہر شخص داعی ہے، ہر مسلمان داعی ہے۔ اب ہر پلیٹ فارم پر، جس پلیٹ فارم پر آپ کا تعلق ہے، آپ آواز اٹھائیں، آپ سمجھائیں لوگوں کو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہے، قوت گویائی عطا فرمائی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا کیا ہے، آپ اس کو دین اسلام کے لیے استعمال کیجیے، دعوت چلائیے، لوگوں کو سمجھائیے، اس پیغام کو عام کیجیے، اپنی ذات کی طرف سے عام کیجیے۔